موجودہ صورتحال میں جب اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کر دیا گیا، باضابطہ طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، امریکی رد عمل بھی سامنے آیا۔ ایک طرف ٹرمپ نے بھی کابینہ کا اجلاس بلایا ہے، جبکہ دوسری جانب جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ہے یہ اسرائیل کی یک طرفہ کارروائی ہے، جبکہ امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ واضح کر دیا گیا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے۔ جبکہ ایران کی جانب سے جو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایرانی جانب سے فی الحال باضابطہ جو رد عمل ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ جو ہائی سیکیورٹی کونسل کا ان کا اجلاس جاری ہے اور اس کی قیادت آیت اللہ خامنائی کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد تفصیلات اس کی بھی سامنے آ جائیں گی اور باقاعدہ طور پر اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا آیت اللہ خامنائی کی جانب سے۔ البتہ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے جو نمائندے ہیں ابراہیم رضائی، ان کا موقف سامنے آیا۔ انہوں نے اسرائیل کو ایران کے جوابی حملے سے خبردار کیا اور کہا کہ تل ابیب کی کارروائیوں کا ایران بھرپور جواب دے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی وزیر دفاع کی ان کی جانب سے پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا، کیونکہ صورتحال میں مذاکرات جاری تھے، تو یہ کہہ دیا گیا تھا، متنبہ کر دیا گیا تھا ایران کی جانب سے کہ اگر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو مختلف ممالک میں جو امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور اس میں ایران ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمان جو سربراہ ایرانی افواج، ان کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اور بہرحال انتظار کیا جا رہا ہے آیت اللہ خامنائی جو کہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا کہ اس کا جواب کس طرح سے دیا جانا ہے۔ تو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کیا ہے، کئی اہم اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار نے کہا کہ ایران میں درجنوں اہداف کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، اسرائیل نے ایرانی کمانڈرز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری زندہ ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے ان کی شہادت کی جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ مغربی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ میجر جنرل غلام علی راشد بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی بھی شدید زخمی ہیں۔ حملے میں ایران کے کئی سینئر جوہری سائنسدان بھی مارے گئے ہیں، اسرائیلی دفاعی عہدیدار کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کر دیا، ملک میں ہنگامی حالت نافذ ہے۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے حملوں میں حصہ لیا، جبکہ ایران کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور جوہری سائنسدان فرید عباسی اور محمد مہدی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی سرکار ٹی وی نے کہا کہ تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی بھی اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق تہران کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جاں بحق ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔